الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون مسند صدارت رون کے محفل شمع محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر عاقب حسین نقشبندی صاحب زید مجدہ علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیریں لسان اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرراحت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اج دا مقدس اور بابرکت پروگرام تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مستر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات محسن کائنات اور اگر یوں کہوں تو کتنا خوبصورت لگے کہ اصل کائنات منبع فیض و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ جناب مشتاق احمد تبسم صاحب
اور انہاں دے دیگر ساتھیاں نے پوری دل جمعی نال، پورے خلوص نال، پوری عقیدت اور محبت نال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ذکر و فکر اور میلاد شریف دے حوالے نال ہر سال دی طرح اس سال بھی محفل نو منعقد کیتے ہیں۔ جنہ بھی دوستاں نے دامے درمے سخنے قدمے حصہ پایا ہے، محنت کی تھی کسی بھی حوالے نہ، اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، زمینہ اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسعت نصیب فرمائے۔ میرا آنا اب سب حضرات دا تشریف لینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میری جماعت دے جتنے بھی جید علماء کرام، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سراج الحق قادری صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد شبیر احمد صاحب زیدہ شرفہ، دیگر علماء جتنے بھی تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب دے علم و فضل فیوز و برکات وچ لافانی برکتہ نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، چونکہ گفتگو تو بعد محفل پاک جاری و ساری رہنی، سنا خان حضرات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرن دی سعادت حاصل کرن گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پورے وقت اندر اپنی گفتگو نو سمیٹا۔ چونکہ محفل بازار وچ مسجد دا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، بازار دا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ جنی دیر گفتگو جاری و ساری رہے انی دیر اپنی گفتگو نو ختم رکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو سننا ہے۔ آیت کریمہ دا ترجمہ کرن تو پہلے ایک بات یونیورسل ٹروتھ اور عالمگیر حقیقت دے طور تے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال تھوڑی گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے تھوڑے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے تھوڑے اللہ نے جنیاں بھی شانہ عطا کیتیاں، جتنیاں بھی عظمتہ عطا فرمائیاں، انہاں وچوں کوئی شان اور کوئی عظمت اللہ تعالیٰ نے جزوی عطا نہیں فرمائی، بلکہ ہر شان اور ہر عظمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی عطا فرما کے بھیجے۔ گل سمجھ آئی ہے تے باواز بلند سبحان اللہ۔ تھوڑا پہلا اینا ٹل لگ گیا ہے کہ ہن شاید تسی تھوڑا آہستہ بولو، لیکن میں تھوڑا تنگ نہیں کراں گا زیادہ، لیکن کوشش کریا جے تاکہ بول دے رہو، گفتگو دا تسلسل جڑا وہ جاری و ساری رہے۔ بندہ تھک جاندا نا جی، وہ اینا کو زور لگ جاندا پہلا بندے دا کہ وہ بندہ پھر بندہ ادھا رہ جاندا ہے۔ ایک ہوندا جز اور ایک ہوندا کل، ایک جز اور ایک کل۔ گفتگو نو بڑی توجہ نہ سنو۔ جس کرسی تے میں بیٹھا نا، اے ساری کرسی ایک کل ہے، اے اس کا بازو اس کا ایک جز ہے۔
میری باڈی میرا جسم سر تو لے کے پیروں تک اس سارا کل میرا وجود سارا ہے کل ہے پیشانی اس طرح کی جز ہے ہاتھ اس طرح کی جز ہے کان اس طرح کی جز ہے رخسار اس طرح کی جز ہے گردن اس طرح کی جز ہے شانے شولڈر کندھے اس طرح کی جز ہے پیٹ سینہ کمر لیگس پاؤ ہر انگلی ہر انگوٹھا اس کا ایک جز ہے اکھ علیحدہ جز ہے ہونٹ علیحدہ جز ہے اس سارے اجزاء ملے تے پھر کی بنیا کل میں صرف کلی اور جزی کا مسئلہ سمجھان لگا جس جگہ ہوتے چھوٹی اناسی سلیمی چوک چھوٹی اناسی جس جگہ تے بیٹھ کے اسی ذکر پہ کرنے اور سننے ہیں یہ جگہ اس کا تقابل اس کا کمپیریزن اس کا موازنہ جدو پورے اپنے اس علاقے نال کرو گے نا جگہ کل لے جتنے سے بیٹھے ہیں جگہ کل لے لیکن جدو اس کا مماثلت پورے علاقے نال ہوئے گی پورا علاقہ کل ہوئے گا اور ایک جگہ اس کا ایک جز بن جائے گی پہلے جگہ کی ہے کل ان کی بن گئی جس جدو تھوڑے علاقے کا مماثلت یا کمپیریزن اور موازنہ پورے شہر فیصل آباد میں کیتا جائے گا پھر سارا شہر فیصل آباد کل ہوئے گا اور یہ علاقہ اس کا بولیے جز ہوئے گا جدو شہر فیصل آباد پورے ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں آئے گا تو پھر سارا ڈسٹرکٹ کل اور شہر اس کا جز جدو ڈسٹرکٹ پوری ڈویژن کے مقابلے میں آئے تو پھر ڈسٹرکٹ اور ضلع ایک بنے گا جز ڈویژن بنے گا اس کا ایک جدو ڈویژن پورے صوبے کے مقابلے میں آئے گی صوبہ کل ہو جائے گا ڈویژن اس کا ایک جز ہو جائے گی تو جدو صوبہ پنجاب پورے پاکستان کے مقابلے میں آئے تو سارا پاکستان کل تو پورا صوبہ اس کا ایک جز تو جدو ایک پاکستان پورا کنٹری پورا ملک پوری کائنات کے مقابلے میں آئے تو اس وقت ساری دنیا کل تو پاکستان اس کا ایک اس طرح میں مثالہ دیتی ہیں جزی تے کلی دے مسئلے سمجھان واسطے اس صرف مسئلے میرے تے تو آڈے ہیں لیکن رب کعبہ دی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت واسطے یہ مسئلہ جزی کلی دا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان واسطے یہ مسئلہ جزی کلی دا نہیں وہ تے جز دا تصور ہی نہیں اللہ نے ہر شان ہر مقام ہر عظمت ہر آیت ہر قرآن ہر دلیل جو بھی عطا کیتا ہے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو دیتا ہے کون دیتا ہے سرکار نے ایک شے بھی جزوی عطا نہیں فرمائی ہر شے کل دیتی بولو ہر شے اچھی بولو ہر شے کل دیتی یہ مثال واسطے ایک میں مثال لگا دے تاکہ سادہ ذہن میرے وگان پڑھ بندہ بھی گل سمجھ جائے بخاری شریف تے مسلم شریف یہ متفق علیہ الفاظ بخاری اور مسلم دے متفق علیہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قد انور درمیانہ سے کیسا درمیانہ نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا یعنی ابو جال ویکھے تو وہ بھی قد پسند کرے تے جی یارے غار ویکھے وہ بھی پسند کرے یعنی اپنا بیگانہ یہ نہیں سی کو کہہ سکتا جی قد بہت لمبا ہے جی نہیں اور کوئی یہ بھی نہیں سی کہہ سکتا قد بڑا چھوٹا ہے جی نہیں قد مبارک کیسا سی درمیانہ تسی شاعر ہو تسی ماشاءاللہ تسی گل سمجھو گے جلدی قد انور کیسا سی قد موضوع موضوع قد عمدہ سرب قد ایسا قد انور لیکن قد انور ہے تو درمیانہ سی لیکن شان کلی پتہ رب نے کی رکھی سی جزوی نہیں جاگو ذرا شان کلی اللہ نے کی رکھی سی کہ کبھی یہ کہ یک بندہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑا ہو جائے میرے آقا سارے جو اونچے نظر آتے ہیں
سیاد زندہ باد زندہ باد. قد انور کیسا سی؟ درمیانہ، لیکن کلی شان کی سی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کان مبارک سی درمیانہ نہیں سی، تھوڑا لمبا سی. لیکن جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہندے سن نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شولڈرز کندھے حضرت عمر پاک دے سر نال بھی اتے ہوندے سن، حالانکہ قد انہاں دا لمبا سی. اور انہاں گلاں نو پڑھنا ہوئے تے شمائل ترمذی دی شروعات پڑھو، تانوں میں کتاباں دے نام دساں تسی حیران ہو جاؤ. جنہاں کتاباں چ گلاں لکھیاں انہوں پڑھنا تے سیرت حلبیہ پڑھو، انہوں پڑھنا تے نسیم الریاض پڑھو امام شہاب الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ دی. انہاں گلاں نو پڑھنا تے امام عبدالمناوی رحمۃ اللہ علیہ دی شرح شمائل ترمذی پڑھو. انہاں چیزاں نو پڑھنا تے جمع الوسائل پڑھو امام اللہ دی قاری رحمۃ اللہ علیہ دی. انہاں نو پڑھنا تے الموحد المحمدیہ اللہ شمائل ترمذیہ حضرت امام جمع رحمۃ اللہ علیہ دی پڑھو. شرح شمائل ترمذی حضرت امام پچوری رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی پڑھو. انہاں ساری کتاباں وچ اے جملے موجود ہیں. کتے انور تھا تو درمیانہ، لیکن کلی شان یہ تھی محبوب سب سے اونچے نظر آتے تھے. ایک نقطہ گیا امام نے اور لکھیا ہے، وہ نقطہ کی وہ بڑا قیمتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری قد مبارک درمیانہ ہو کے اونچا کیوں لگدا سی؟ درمیانہ ہو کے اونچا بولو کیوں لگدا سی؟ ائمہ لکھ دے کہ اس کی وجہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اندرونی محامد و محاسن جڑیاں اندرونی شاناں نے مقابلہ ہونا دا بھی نہ کوئی ہوئے کہ جڑیاں بیرونی شاناں نے انہاں دا بھی مقابلہ خدا دی خدائی وچ کسے نہ بیرونی مقابلہ نہ اندرونی مقابلہ. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تواڈے وچوں کوئی بندہ جدا بچہ سکول جاندا ہوئے یا بیٹی سکول جاندی ہوئے، صبح جا کے نا اگر 20 روپے ڈیلی دیندے ہو نا تو صبح انہوں 100 روپیہ دیا جائے. تو وہ پوچھے گی یا پوچھے گا پاپا کیا وجہ ہے؟ ہر روز مجھے آپ 20 روپیز دیتے تھے، آج مجھے 100 روپیز دے رہے، 80 روپے کیوں زیادہ؟ تو اس کو جواب دینا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. میں 80 روپے اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ مجھے آقا کے میلاد کی خوشی ہے. لو تواڈے گھر محفل میلاد ہو، تواڈے گھر محفل میلاد ہو تے پھر یہ بھی نہیں کہنا پے گا اساں خرچہ کیتا ہے جی، پھر یہ بھی نہیں کہنا پے گا 80 روپیہ چ محفل میلاد ہو گئی. تواڈے وچوں کوئی فرق صرف اتنا کرے کسے بھائی نو ہن دعوت دے دے، بھائی جان صبح کھانا دوپہر کا میرے گھر کھانا، چائے میرے گھر پینا. جب وہ آ جائے وہ پوچھے بھائی جان خیریت تھی؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں، وہ آج کیا تھی؟ تو اس کو جواب دینا کہ محبوب کی آمد کی خوشی. محفل میلاد ہو، یہ تو شان ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں شرک کرتے ہو، میں نا اس شرک نو پٹ کے پرا چھوڑ دے محفل میلاد کر اسی دے میلاد کر کے دسنے ہاں کہ رب وہ جڑا پیدا نہیں ہوا مصطفیٰ وہ جنہاں دا میلاد ہویا. ہاں میلاد ہوا، ہاں مولود سے والد ولد مولود ولادت میلاد سارے کی پیدا ہونا. رب وہ جی شان لم یلد ولم یولد، جڑا پیدا ہی نہیں ہوا نہ پیدا کیتا گیا ہے، جی موقع بھی نہیں اولاد بھی نہیں. تو نبی ساڈے وہ نے جڑے پیدا ہوئے نے تو محفل میلاد کر کے شرک میں ہو گیا. شرک کے سامنے کو ختم کر دیتا محفل میلاد کر کے. اللہ کرے تو انہوں نقطہ سمجھ آ جائے. اینی گل ہی میری یاد کر جاؤ نا تو میری تقریر ہو گئی. ہاں یہ اتنا قیمتی نقطہ ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اب آؤ جو قرآن نے عظمت بیان کی ہے، فرمایا سونے شانہ بھی تیریاں، مقام بھی تیرا، مرتبہ بھی تیرا، علوب مرتبت بھی تیری. کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض و ترجمان وچوں اعلان اپنی شان نال آپ ہی کرو، اعلان بھی آپ ہی کرو. یا اللہ کی اعلان کرا فرمایا سونیا
میرے تو پہلے جتنے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، خاص قبیلیاں میں رسول بن کے آئے، خاص علاقے میں رسول بن کے آئے، خاص خطیاں میں رسول بن کے آئے، خاص علاقے کے رسول بن کے آئے، جتوں تک انہوں کی رسالت کا چرچا ہوتا رہا، ایک قبیلہ ہے یا دو قبیلے نے یا چار قبیلے نے، ایک خطہ، ایک علاقہ، ایک قوم ہے جتنے رسول میں رسول بنا کے کلے آئے، بازار دے کاجل والے وہ تو ہاتھ چرے والے لال دیا زلفاں والے آمین دیا کرلا والے علم نشرا دے سینے والے یہ اللہ والے گورے گورے اٹھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باری تیری آ گئی ہے، وہ عظمت تیری اعلان بھی آپ کر یا اللہ تیری گل کا اعلان کرا فرمایا سویا اعلان کر کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سویا اعلان کرنا ایک قبیلے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک علاقے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک خطے کا رسول بن کے نہیں آیا، ایک قوم کا رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ سویا انہاں قوماں نوں دس انہاں لوکاں نوں سمجھا دے کہ مشرق والیاں دا نبی بن کے آیا، مغرب والیاں دا نبی بن کے آیا، شمال والیاں دا نبی بن کے آیا، جنوب والیاں دا نبی بن کے آیا، کہ سارے قیامت تک آنے والا یا آخری انسان وہ بھی اللہ کا رسول بن کے آیا۔ رسول اللہ علیکم جمیعا میں ایک وال نہیں، ایک قبیلے وال نہیں، میں 10 قبیلے وال نہیں، میں ایک قوم وال نہیں، میں 100 قوماں وال نہیں، ایک خطے وال نہیں، 1000 خطے وال نہیں، بلکہ میں سارے وال اللہ کا رسول بن کے آیا۔ لوگوں کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا جی، بلکہ 10ویں صدی کے اندر قبلہ پیر صاحب لوگوں کے ذہن اندر ایک سوال آیا، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹکڑے امام صاحب نہیں جان بلکہ امام ہوئے جنہوں نے جاگ دیا سردیاں کھانا 72 سے زیادہ وری میرے دریا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دور لوگوں نے شور مچایا کہ کل یا ایھا الناس نقطہ بڑا پیارا ہے، کل یا ایھا الناس اللہ فرماتا سویا انساناں دا رسول بن کے آیا، یہ مطلب ہے انساناں دے رسول نے جناں دے نہیں، انساناں دے رسول نے فرشتیاں دے نہیں، انساناں دے رسول نے علمان دے نہیں، انساناں دے رسول نے اللہ دے رسول بن کے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کرتا علم کی روشنی کے اندر 1400 کئی سال پہلے اس مسئلے کو جانتے سن، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں سوال اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، اس مسئلے کے وائلیشن کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے ارشاد فرمایا توجہ حدیث مسلم شریف بولو کیڑی شریف؟ مسلم شریف، مسلم بھی ہوئے تو شریف بھی ہوئے۔ حدیث منے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف انسانہ و رسول بن کے نہیں آیا بلکہ فرمایا اس خلق کافہ میرے اللہ نے میں اپنی ساری مخلوقات والے اپنا رسول بنا کے کلیا آرہ تکبیر آرہ رسالت آرہ رسالت آرہ حیدری آمد ارسلت الی الخلق کافہ فرمایا میں اللہ دی ساری مخلوقات وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ ہن تسی سارے بندے جاگتے بھی ہو تے سیانے بھی بیٹھے ہو سارے، مینوں ذرا سوچ کے دسو کہ اللہ دی مخلوق وچوں کیڑی شے خارج ہے؟ کیوں جی کوئی ساتھی بول کے دسے فلانی شے خارج ہے؟ چونٹی اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، میں تمہیں دسا میں تمہیں تنگ نہیں کرنا۔ چونٹی اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ کبا کبوتر چڑیا اللہ دی مخلوق ہے نہیں؟ ایڈا تنکا ہوندا تنکا یہ اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں؟ کرم محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی گل
اینو سمجھو ایک تنکا ہے کی ایک تنکا حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سن کراچی تے نور محمد کتب خانے تے گئے کتاب لین واسطے تے آپ دا قد سی دراز تے رنگ این سی جویں دودھ دے ایک گلاس وچ ایک چمچ روح افزا دا ملایا ہوا جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ ہے پرانے بابیاں نوں پتہ ہے نا چیزاں ایڈے سونے سے حدیث دا نور ہوے اندر پھر کمال تے ہوندے نے جی کمال تے ہوندے نے انہیں پوچھا کی نہ آئی سونا بڑا ہے آپ نے فرمایا مینوں سردار احمد آندے نے وہ کہن لگا تو سردار احمد وہ تے نہیں جڑا ساڈے مولویاں نے مناظرے کرنا انہاں کہی کہ میں تے وہی ہاں بریلی شیف پڑھیا ہے بریلی شیف بھی پڑھیا وہ کہن لگا مینوں ایک گل دا جواب تے دیو سردار احمد جی جواب تے دیو آپ نے فرمایا پوچھو مولوی نور محمد صاحب کہن لگے انہیں زمین تو ایک تنکا چکیا تیلا کہن لگے سردار احمد یہ دس اس تنکے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے اے تو میں مسئلہ سنا رہا ہوں انہیں سمجھ آ جائے گا اس مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنکے نو جان دے حضور محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پتہ کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ تو فیصلہ کریں گے بعد میں مجھے پہلے یہ بتا یہ تنکا میرے مصطفیٰ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ فیصلہ ہوگا بعد میں پہلے یہ بتا یہ تنکا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا انہیں آخیا مولوی صاحب میں پچھلی نہیں مانتا تسی اگاں چھال مار دے آپ نے فرمایا تیری نہیں سمجھ تو پھر سردار احمد کو سونا آپ نے حدیث پڑھ کے سنائی فرمایا حدیث مشکوٰۃ شریف بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے حدیث مسند زوائد میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والیو سوائے کافر جن دے اور سوائے کافر انسان دے کائنات دا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں او دے والا اللہ رسول بن کے آیا سوائے کافر جن دے اور سوائے کافر انسان سے کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اس کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اب کائنات کے ذرے ذرے میں سے کوئی چیز نکال کے دکھاؤ کڈو کیڑی شے کر دو اپنی مرضی نہ کر دو کر سکتے ہو کہ شاید نہیں کہ پھر رزلٹ لگا دین رزلٹ اس طرح ہے جڑی جڑی شے دا رب جڑی جڑی شاید رب ایسے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے رسول بن کے آئے لو قلم کرسی جنت رضوان حورا غلمان ملائکہ انسان جنات خلا فضا ہوا ریت کے ذرے پانی کے قطرے درختاں دے پتے پھلاں دی پتیاں درندے چرندے پرندے جمادات حیوانات مفتی گل مکاوا تحت سرادی پستی تو لے کے اور سیولادی بلندی تک میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شاہ علی رب کے رسول بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ ہر شاہ الخلق کافہ فرمانا ساری مخلوقات والا اللہ کا رسول بن کے آیا میرے رب نے اس مجہولا انہوں آندے نے انگریزی میں پیسے ایک ہوندا ہے اتے وائز ایک ہوندا پیسے ہے پیسے مجہول فرمایا مجھے بنا کے بھیجا گیا ہے الخلق کافہ رسول بنا کر
ساری مخلوقات کی طرف، جب ساری مخلوقات کی طرف اور آقا رسول بن کے آئے ہیں تو ماننا پڑے گا چاند کے بھی رسول ہے، سورج کے بھی رسول ہے، یہ بادلوں کے بھی رسول ہیں۔ ایک چونٹی سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے۔ نکالیں کون سی چیز نکالیں گے؟ پھر عقیدہ ہمارا درست ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ، اس کا پھل یہ ہے جس جس چیز کا رب رب ہے اسی چیز کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے۔ ان کریے ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا قمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشہور قصیدے کے اندر پیارا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی کا مقام اعلیٰ، ہر رسول کا مقام اعلیٰ، ہر پیغمبر کا مقام اعلیٰ، اور ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برائے برائے فرماتے ہیں مل کے کہو میرے انبیاء تاجدار کے کون میں انبیاء تاجدار کے کون میں انبیاء تاجدار کے کون میں انبیاء تاجدار تاجدار آتا ہمارا نبی تاجدار آتا ہمارا نبی تاجدار آتا ہمارا نبی تاجدار آتا ہمارا نبی پنجوری مل کے سارا جانا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ۔ میرا دل نہیں آتا پیا کہ میں تمہیں ضرور تنگ کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تنگی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کدی دل وچ یہ نہ سوچو کہ روپیے تساں لینے تے زور ساڈا لواندے، یہ نہ سوچو یہ دا فائدہ قبر و حشر میں جا کے محسوس ہوگا، قبر و حشر میں جا کے پتہ لگے گا۔ جدا دل کردا میرے نال مل کے ذکر کرنو ادھر ہاتھ تے کر کے باجو تسلی ذرا ہو جائے گا۔ میں قسم نہیں پائی جڑا نہیں پڑھ سکتا بشک تھلے رکھ لے، بزرگ آہستہ پڑھ لے، بچے آہستہ جے جوان ہے پیچھے بھی ذرا چھاتی مارے جو تو میری نظر جاندی ہے تقریباً ٹھیک ہی ہے نظام ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی سارے لو فضا ذرا گونج جائے، ریاکاری نہ میں کرنا بنا تسا کرنی نہ دکھلاوا میں کرنا تسا کرنا، اللہ نے راضی کرنا سے پڑھنا ہے بالکل اپنا میری کہنا سب سے اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ یہ تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اپنا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والیے جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ نہ جھنڈا میرے کول ہے تے نہ تواڈے کول ہے، جھنڈے ساڈے کول نہیں، اے بازو لنگرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے پڑے نے، خبر کو ٹھیک ٹھاک ذرا اٹھاؤ انہاں
فضا چ لہرانے فضا چ لہراؤ گے پھر وہ یاد کریا جی جی چڑیاں پڑھدیاں سن نا میلاد ویلے آ کے اس طرح ہونا انشاءاللہ مل کے رکھ دو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کہ میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اگر میں نشانہ دیا گلا کرا تو صبح تک نہ کر کل بھی رات بھی لگ جائے پرسوں بھی لگ جائے کل کے میں کیا دینا یہ بھی بولا جا سکتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور طلب ٹوٹ گئے اس بات بھی پورا نہ ہوا میں کسی انسان کی گل نہیں لگا کر یہ بھی گل کرنا میری ساری سمجھ میں نہ آئے جی گل نہ سمجھ میں چاہے وہ کمانے مصطفیٰ ہے وہ مرکز مصطفیٰ ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے وہ دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ابو جہل کا بیٹا جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی گل کر دیا کسی انسان کی گل نہیں لگا کر انہوں نے گل کی وہ میں گل سمجھا دیا اس کو پڑھنا ہے امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری رحمت اللہ علیہ انہاں دی چوک جلدہ کی کتاب جڑی بخاری شریف اترے اس کا نام ہے التغلیق التعلیق بندہ نے چیز دے کتب خانے میں موجود ہے اس کے اندر بات موجود ہے روایت اس کے اندر پڑھنا ہو حجت اللہ پڑھ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پڑھنا ہو تفسیر قدیم شریف سپارہ نمبر 3 کی شرح پڑھ اس کو پڑھنا ہو جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے اذکار دینے سونے چرے والیا اگڑا پانی کا جوہر چھپڑا کیا جانا یہ اس کنارے کے پتھر پیا ہوا ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گل پڑی ہے اگر ایک پتھر تواڈے پیر تے تیردا تواڈی بارگاہ وچ آ جائے تواڈے قدماں وچ آ جائے آ کے چپ کر کے پیر نہ جائے بلکہ پا واضح بلند تواڈا کلمہ شریف پڑھ لے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تواڈی رسالت دیاں گواہیاں دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کرنا بس جی سویا گل کے بڑی ہے کہ اگر انہیں اشارہ کرو یہ اکھ ہوئے گی تو پتھر دیکھے گا نا پتھر بھی تے اکھ نہیں ہوگی سویا نہیں آنا کیویں کرنا کہنے لگا اگر انہیں آواز دو انہیں بلا لو انہیں کل ہو گے پھر سنے گا نا انہیں کل ہی کوئی آنکھیں کیویں لگے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات سراسر جہاں میں اے بے اللہ دا اصول بن کے آیا کرما ہوئے منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا او پتھرا جلدی کر پانی کے پیار کا میری بارگاہ میں آ جائے کل تیرے موجری نکلے تیرے 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 چیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر چیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر سویا چیڑا تو اشارہ جیڑا تو اشارہ
کرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر جیڑا تو اشارہ گل تیرے منہ جڑی نکلے تیرے جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر جیڑا تو اشارہ جاگ دے پڑے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر کل تیرے جیڑی اگر اشارہ کیتا میرے محبوب قدمہ بچا تردہ تردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا قدمہ پاکاں چاہ گیا دریا پا دیتے اور بولو ان کو بڑا جدی گردن میں سریا ہوئے نا سریا نہیں بلکہ گاڈر ہوئے وہ پتھر دے کول ٹور جے پتھرا پورا نہیں ٹور کے ہونا ہلتے صحیح میرے آکھن دے انہاں نے کون ہے تو کون صاحب ہو اور میں جی فلاں نواب صاحب چودھری صاحب پھنے خان صاحب انہیں آخیا جی گھر ہوئے گا میں تو نہیں جانتا تو پھر پتھر میں آخیا جا سکتا ہے جو میرے کہنے تو ہلتا بھی نہیں جو میرے کہنے تو ہلتا بھی نہیں تو انہوں نے اشارے ہوتے پھر چلتا چلتا تیرتا تیرتا قدمہ پاکاں سے آیا سا پتھر کا جواب تیری پتہ نہیں تو ہو قرآن پاک میں جو پتھر کا جواب دے دیں قرآن پاک میں پتھر کا جواب دے دیں اللہ کا قرآن پاک رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رسول بنا کے چل گئی اس واسطے تاکہ اللہ دے حکم نال رسول دیا گلاں منیا جان رسول دے آگے لگیا جائے رسول دی اطاعت کی جائے رسول دی فرما برداری کی جائے پتھر میں جاننا وا یا مستی نہیں جڑی بلا رہی ہے اے ذات جڑی میرے والی اللہ میرے رسول بن کے تشریف لے آئے اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ وہ پتھر جس لے آیا اکر میں دیکھیا حیران ہو گیا کہنے لگا سونیا میں کلمہ تے بولے بول کے تواڈے نال پر دل کرنا سی اے ذرا پختہ ہو جائے اس کے اندر ذرا تکڑا پن آ جائے اس کے اندر یقین کامل آ جائے یقین ثبت ہو جائے میرا پتیاں لگ جائے سونیا ہوئے کلمہ نہیں پڑے بابا سے بلند کلمہ پتھر پڑ گئے پیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ان پتھر نے پوچھو پتھرا تو آیا کیوں جی پتھر نے پوچھو آیا کیوں ہے پتھر آکھے گا میں جاننا وا یہ ذات عام نہیں یہ میرے وال بھی رب دے رسول بن کے تشریف لے آئے کسی انسان دی گل نہیں کرتا پتھر دی گل کرنا ہوں اس تو تھوڑا آ جا بیگ جاؤ پیچھے جاؤ ذرا ایک بار ابو جال بھی آیا سی انہوں پڑھنا ہے تو مسنوی شریف کے اندر میرے کو مسنوی جڑی ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے میں باہر حاشیہ لگایا اس کا
فارسی مصنوی مولوی مانوی ابو جال 6 کنکریاں پتھر دیاں مٹھی وچ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہے تے 10 والا میری مٹھی وچ کی ہے؟ تسی اس نقطے تے جلدی پہنچو انشاءاللہ۔ 10 اگر تو رسول ہے تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے؟ ابو جال دی کھوپڑی وچ اینی کو عقل تے ہے سی، رسول ہوے اونوں پتہ ہوندا ہے بند مٹھی وچ کی ہے۔ اعلی حضرت عمر برکت رحمت اللہ علیہ نے کریم فرمایا تو کانا ما کانا اور ما یکو ہے، تو کانا ما کانا اور ما یکو ہے، تو کانا ما کانا اور ما یکو ہے، پر مگر بے خبر سفر دیکھتے مگر بے سفر سفر دیکھتے مگر بے سفر سفر دیکھتے، تو کانا مانا اور ما یکو ہے، مگر بے سفر سفر دیکھتے۔ اللہ حضرت کیا بات ہے، دانائے ماں کانا، دانائے ماں کانا جو ہو گیا اور ما یکون ہے جو ہو گیا ہے انہوں بھی جان دے ہو، جو ہونا ہے انہوں بھی جان دے، مگر بے خبر دیکھتے، وہ جڑا آپ ہی بے خبر آئے وہ تہنوں بھی بے خبر ہی جان دے، اور انہوں نے نہ اس گل کا پتا تو بہانا ہے ما کانا اور ما یکون۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں دسو یہ مٹھی والی شے دسے، بولے تو میں دسا یہ مٹھی والی شے دسے، میں کہ جناب بڑی گل ہے، سپی نہیں مانتے تسی اگلی کر دے ہو پر میں تو گل تے کر، میں آخیا جی مٹھی والی شے دسے بڑی گل ہے، پر میں مان لے گا، میں آخیا جی بیجے نو اکھاں چاہیے لب جان تے بڑی گل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگل کا اشارہ فرمایا وہ مٹھی وال، وہ انگل جڑی اٹھے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ انگل جڑی اٹھے تے ڈوبا سورج واپس آ جائے، وہ انگل جڑی اٹھے تے پورے 8 دن مدینہ منورہ چ بدل آ کے میہ برساندے رہے، وہ انگل جڑی اٹھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی دے پتر زندہ ہو جان، وہ انگل جڑی اٹھے تے انہاں پتراں دی بکری زندہ ہو جائے، وہ انگل جڑی اٹھے تے ناممکن بات ممکن ہو جائے، وہ انگل جڑی اٹھے تے کائنات دی کایا پلٹ جائے۔ انگل اٹھنی دیر انہاں کنکراں نے بیعت زبان آواز بلا کے کلمہ طیبہ پڑھیا ہے، ابو جہل مٹھی چروڑے میں آیا۔ اسی ہن کسے بندے نوں کلمہ پڑھانا ہوے تے او 100 تنقید اگوں کردا ہے، وڈا اے کلمہ پڑھان ہے نا، کدا کلمہ پڑھانا مینوں اگوں تراندے نے پتھر او 6 کنکریاں جان دیاں سن، جنہ اشارہ کیتا ہے عام نہیں، ساڈے بھی رسول بن کے آئے، ساڈے بھی ساڈے نال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے، اور میں دنیا روایتاں نوں ملا کے لگا ترجمہ کرن، ابو جہل مٹھی چروڑے میں آیا
میرے نبی دا علم ازمان آیا تو روڑان مٹھی جو کلمہ سنایا روڑان مٹھی جو کلمہ سنایا ان بولے آنو بلا جانتا ہے میرا کرام کا رشنا گان مر گئے ان بولے آنو ان بولے آنو بلا جانتا ہے ان بولے آنو بلا جانتا ہے ان بولے بلا جانتا ہے پتھران کلمے بڑا 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 پتھران کلمے بڑا جانتا ہے پاڑی پہ پتھر بڑا جانتا ہے پاڑی پہ پتھر بڑا جانتا ہے پانی پہ پتھر بڑا جانتا ہے میرا سکیاں کھجورا اگا جانتا ہے سکیاں کھجورا اگا جان سکیاں کھجورا اگا جانتا ہے ایک روایت اور سن لو پھر آہستہ آہستہ سمیٹی یہ گفتگو ایک عربی انہوں پڑھنا ہوئے تھے دلائل نبوت امام بیہقی پڑھ سکتے ہو دلائل نبوت امام ابو نعیم اصفہانی پڑھ سکتے ہو انہوں پڑھنا ہوئے تھے سیرت حلبیہ پڑھ سکتے ہو المواہب الدنیا پڑھ سکتے ہو زرقانی شریف پڑھ سکتے ہو ڈھیر ساری کتابیں ڈھیر لگے نے اس طرح دی روایتاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے پینڈو آ گئے عربی آگے کہنے لگا میں نے کوئی نشانی بکھاؤ نا میں کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نشانی لینی ہے انہیں کہا وہ درخت نہیں سامنے انہوں حکم دیو وہ اکھڑے چلدا چلدا توڑے قدمہ میں چاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو آپ نے فرمایا انہوں میں جو آکھنا تو اٹھ کے جا نہ میرا سلیان دے آپ آ جائے گا دونوں تو صحیح انہوں جا کے میرا پیغام دے آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بری اس پینڈو یہ نہیں آکھیا سونے یہ جنہوں جا کے میں سنیاں دینا وہ کان ہے نہیں وہ سنے گا اس پینڈو نے اعتراض نہیں کیتا اس عرابی نے دیہاتی دلچر بدو اعتراض نہیں کیتا انہوں پتا سی اے منہ وچوں جو نکلیا سچ نکلیا ہے ما صدر منہ الا الحق فرمایا یہاں سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے حق نکلتا ہے چپ کر کے اٹھ کے ٹور پیا جا کے درخت نہ گلاں کرن لگ پے تواڈے وچ کوئی بندہ جا کے درخت نہ گلاں کرے تے گھر دے کی آکھن گے ہاں بالکل ٹھیک ہے وہ عربی چپ کر کے جا کے درخت نہ گلاں کردا پیا تے آندا عربی آندا کی ہے او درختہ چلو سونے چہرے والا جڑا بیٹھا تے انہوں نے بلائے یہ سب نقطے ایک دو بڑے قیمتی ہیں سانو مسواک چاہیے ہوئے تے درخت نو ایک باری آ کے آئیے اج آخری تے سویرے آئی فجر ویلے نہ نماز تو بعد نہ میرے دروازے تے آئی مجھے مسواک چاہیے تو درخت آ جائے گا بولو تو صحیح وہ سنو حدیث کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملیا سنیا مل گیا تو درخت جناب سمرا سجے جھکیا کھٹے جناب کھیڑیاں پھر کھٹے جھکیا سجیوں جناب کھیڑیاں پھر اگے جھکیا پچھوں جناب کھیڑیاں پھر پیچھے جھکیا اگوں جناب کھیڑیاں چلتا خراما دھیمے دھیرے پوری توقیر دے نال پوری عزت دے نال پوری تعظیم دے نال پوری تہذیب دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہندا ہے پیا اوندے کم کیتا اس نے کی آندا ہے پیا السلام علیکہ یا رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفوں تھوڑے تے سلام ہن درخت ساڈے آکھن تے نہیں آوندا تے او دے آکھن تے آقا سے بلاؤ تے کیوں آیا عربی سنیا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کیوں آیا درخت ساڈے کہن تے نہیں آوندا انہاں دے کہن تے کیوں آیا سا درخت دا جواب اے تانوں میں نہیں جاندا تسی کون صاحب ہو پر میں انہاں نوں جاننا جنہاں یاد کیتا ہے کیوں مینوں پتہ ہے یاد کرنے والی ذات عام نہیں بلکہ میرے ول بھی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے اب دو نقطے یہاں قیمتی ہیں بڑے قیمتی عشق والے ذوق والے محبت والے بڑی توجہ سے جدوں سنیا دیتا گیا ہے میں جدوں روایت پڑھنا نا جی تو میری عجیب کیفیت ہوئی میں پاویں ہر روز کتاب وچوں تازی پڑھا میری ادو کیفیت بدل دی ہے اس گل تے آ کے درختہ تو کنے بھاگاں والا ہے تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا وہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں نعت گو نعت خان فیصلہ باد کے تھے نا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ موقع پہ اس آس پہ جیتا ہوں اس آس پہ جیتا ہوں کہتے کوئی مجھے آ کر اس آس پہ جیتا ہوں سنیا دے میرے چلو تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں مل کے کرنا چاہیے میں دعا کرنا گناہگار میں یا سارے تو زیادہ باقی سب لکھوں کا گناہ زیادہ میرے بہتر ہو ہر رنگ وچ ہر ٹنگ وچ سب تو بہتا گناہگار اس سارے موجودہ وچ عطا المصطفی رضوی باقی میرے سارے چنگے ہو لیکن گناہگار ہو کے دعا تے کر سکنا نا مولا کسے ایک دا قبول کر کے سارے دا قبول کر لے مل کے بعد میں رکھنا اس آس پہ جیتا ہوں مجھے آ کر اس آس پہ جیتا اس آس پہ جیتا ہوں اس آس پہ جیتا ہوں اس آس پہ جیتا ہوں کہتے کوئی مجھے چلو تجھ کو مدینے میں سرکار کرنا چلو تجھ کو مدینے میں چلو تجھ کو چلو تجھ کو مدینے سرکار چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں آخری نقطہ ایک میں نے نقطہ پیش کر دیے اب دوسرا نقطہ آپ بھی جلدی سمجھیں گے انشاءاللہ علماء تو سمجھتے ہی ہیں اور آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ بھی سمجھیں گے لیکن تھوڑی توجہ چاہیے اس کے لیے اے عربی پینڈو جدو جا کے درخت نال گلاں کیتیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دیتا ہے ذرا سوچ کے میں جواب دیا سوچ کے انہیں جا کے جدو پیغام دیتا ہے عربی وچ دیتا ہے یا درخت دی بولی وچ
ہوں میرے کو بھی کدی وہ چمٹا ہوں بجان والے نہ سمجھ آ جائے بولو نا پھر کہ لنگر کھا کے بولو گے ہاں بھائی درخت کی بولی میں پیغام دیا یا عربی میں یہ درخت نے کتنے ہمیں عربی کیتا سی گل سمجھ گیا تسا نہیں بولنا تو میں چھڈنا نہیں رکتا ہے تو میں ساری رات بانا ہی تمہیں پتا میں گھنٹے گفتگو کرنا ہوں بولیے اشارہ کیتا ہونا سرکار بلا رہے اشارہ ہو گیا اشارہ انہوں کیسے سمجھ آ گیا بیٹے اشارہ کیسے اس کو سمجھ آ گیا جب اس نے جا کے سنیڑا پیش کیا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تو عربی میں پیش کیا عربی میں چونکہ اس عربی کو درخت کی بولی نہیں آتی تھی تو درخت کو تو عربی نہیں آتی تھی پھر سمجھا کیسے رسمی یہ کہاں پڑا ہوا تھا توجہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس نے عربک لینگویج کورس کیا ہوا تھا درخت نے میں کہا مجھے نہیں پتا یہ کس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھا میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ تجھے کس بات کا پتا ہے میں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ عربی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا لیکن توجہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے عربی کو جانتا تھا اچھا اچھا اعظم چشتی صاحب اچھا چل توجہ بھائی پوری توجہ میرے وال جی سدھی توجہ میرے وال نقطے وال توجہ نقطے وال عربی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا پر یہ تو ہمیں پتا ہے نا میرے عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا لوگ کہتے ہیں مردہ نہیں سنتے مردہ دیکھتے نہیں میں نے کہا اسی کا جملہ یاد رکھو وہ جملہ یہ ہے میرے آقا جس کو چاہے دکھوا بھی دیتے ہیں سنوا بھی دیتے ہیں جس کو چاہے اشارہ کر کے یہ پیغام دے کے بلوا بھی دیتے ہیں یہ تو بات ہے چاہنے سے ہم کیا کریں تجھے مصطفیٰ نے چاہا ہی نہیں ہم کیا کریں ہم کیا تجھے تو چاہا ہی نہیں وعدے کے مطابق آخری نقطہ میں پیش کیتا ہے وما علینا الا البلاغ اعظم چشتی صاحب دے مصرے دی فرمائش ہوئی میں لگا نہیں پڑھ تقریر میری وعدے کے مطابق مجھے وما علینا الا البلاغ انہیں کیا ہوتا ہے کہ دکان تے جانا نا پائیا آلو دہی انہیں آلو دینے دے آخر نال چونگا بھی دے اے ان چونگا ہی آزم چشتی صاحب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی ایک تو آندے نا ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مولد وہ تے عرشاں دیا سیراں کردا اسی گلیاں دے وچ رولدے وہ کمال کی بات ہے وہ کمال کی بات ہے وہ کمال کی بات ہے لیکن جو آزم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو بغدادی مسجد میں شوق سے لوگ سنتے ہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ سنے جاتے ہیں سارے الحمدللہ لائیو ہوتا ہے جمعہ شریف اللہ کی توفیق سے تو وہ آپ بھی سن لیں کیونکہ مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جو ادھر جمعہ پڑھتے ہیں مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ استعطا فرمایا آپ کو اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے پتا انہوں نے پتا در سانے بوچھ تسایا جو ساڈا محبوب نہیں بٹھا تسایا جو میرا محبوب نہیں بٹھا جنہیں ویکھ کے
شریعہ جب مکھ تو پردہ ہٹا ہمارے تجھے پہ ادبی نہ ہو جائے جدو یہ جاوے سیر چمن بھی سارا گلشن شیش نوا جدو کھولے بزم عاشقان زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے کہ انجی ہوئے جو میں نہ رکھے ہے اللہ کرے انجی ہوئے جدو کھولے جدو کھولے کھولے ول زلفاں دے او ول زلفاں دے ول زلفاں دے آئے آئے اعظم صاحب آندے جدو کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے جسدی راہی راہ بھول جاوے جی چال نہ چلی جایا سونا ماہی آسم تو سونا ماہی سونا ماہی سونا سونا ماہی سن فکرے نظر نیا اب اعظم چشتی صاحب کی گل ہے نا نال ہی زہری صاحب اسے وزن تے 3 شعر آکھے نے او توجہ کرو گے تو سمجھ آنی ہے اسے وزن تے زہری صاحب آندے نے علم کے رب نے اینا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے اگے توجہ عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ زہری صاحب دا اپنا ایک رنگ ہے زہری صاحب دا اپنا ایک رنگ ہے نیازی صاحب دا اپنا رنگ ہے ہاں جی اعظم صاحب دا اپنا ایک رنگ ہے اللہ سب دے درجات بلند کرے علم کے رب نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے سیر سیر کہ جس دی خاطر اللہ اپنا عرش سجا او دی اے جے میری گل مکدی مکاندی زہری صاحب نے گل کی تھی کہ میری طرفوں مکدی مکاندی سیر کے جس دی خاطر اللہ اپنا عرش سجاوے او دی کی کوئی
کرے گا ظہوری جدیاں رب دیا قسمان اب میں کہہ سکتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آقا آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لکھوں میں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو صفحے فلک بنے میرا دیوان کم سے کم یہ دریا اور درخت سب ہو قلم دان کم سے کم پھر کہیں لکھا جائے گا عنوان کم سے کم تعریف اس رسول کی کیا کر سکے یہ رضوی بشر بعد از خدا بزرگ توئی کہ مختصر زمان رہی ماشاءاللہ